اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز۔ پچھلے نشست میں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا حضرت اسماعیل اور اسحاق کے بڑے ہونے کے بعد کی ہے اور خانہ کعبہ کی بنا کے بعد کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب توحیدی تحریک شروع کی نمرود کے خلاف، تو اس وقت آپ نوخیز عمر کے حساب سے نوخیز تھے، لڑکپن میں تھے، جوانی کی حالت اور جوانی کی عمر میں تھے۔ اس وقت آزر کے بارے میں لفظ اب استعمال فرمایا، لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا اب عربی زبان میں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ چاچے کے لیے باپ کا استعمال عربی محاورے میں شائع ہے، کثیر الاستعمال ہے یہ لفظ، جبکہ والد اپنے سگے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اور والد میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ابتدائی تحریک توحید میں آزر سے کہا لِأَبِيهِ، باپ اب کے نام سے یاد کیا ابتدا میں، اور یہ دعا جو ہے وہ اپنے عمر کے 100 سال کے بعد کی دعا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ یقینی ہے کہ حضرت ابراہیم نے ابتدائی بعثت میں اپنے آزر کے لیے اب کہا، اور 100 سال کی عمر میں والدین کے لیے مغفرت طلب کی۔ آزر کے لیے طلب مغفرت جب تک وہ قابل ہدایت تھا، یعنی جب زندہ ہوتا ہے انسان قابل ہدایت ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشرک زندہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، زندہ ہے، تو اس کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا سارا شرک اور کفر کا جو گناہ اور جرم ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے طلب مغفرت یعنی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ایمان کی طرف دعوت دی جائے۔ آزر کو ایمان کی طرف دعوت بھی دی اور مغفرت بھی طلب کیا جب تک وہ زندہ تھا۔ فلما تبین، جب اس کے مرنے کے بعد یقین ہو گیا، تبین مرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ وہ قابل ہدایت نہیں تھا۔ اب تو مرنے کے بعد تو ہدایت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تبرأ منہ، حضرت ابراہیم نے اس سے براءت چاہی۔ اس تبین کے بعد ابراہیم نے آزر سے براءت چاہی ابتدائی بعثت میں، اور حضرت اسماعیل کے بڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے معاف کرو اور میرے والدین کو بھی معاف کرو۔
اس سے یقیناً جو ہے نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین مومن تھے، اور اس وقت ان کے والدین بھی زندہ نہیں تھے، یقیناً زندہ نہیں تھے۔ جب حضرت ابراہیم 100 سال کے ہو گئے تو ان کے والدین زندہ نہیں تھے۔ ان کے والدین کی وفات کے بعد یہ دعا ہے، لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح نے بھی اپنے والدین کے لیے بھی دعا فرمائی، نوح کے بھی دعا وہاں بھی لفظ والد والدین ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اصرار ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین مومن نہیں تھے، وہ آزر کو لفظ اب کو حقیقی والد کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کرتے، اب جو نہایت قابل فہم ہے کہ اب جو ہے وہ چچا کے لیے بھی شائع ہے، ضائع ہے، عربوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے باوجود اب حقیقی معنوں میں لیتے ہیں، اور ادھر والد کو حقیقی معنوں میں نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں والد سے مراد جو ہے وہ حضرت نوح ہے، دادا پر دادا، اور یا والد سے مراد جو ہے وہ ایک روایت کیا لوگوں نے کہ ان کی ماں مومنہ تھی۔ تو والد کی تو تعویل کرتے ہیں جو ناقابل تعویل ہے، والد یعنی ولد پیدا کرنے والا، یعنی باپ، حقیقی باپ کے لیے والد کہتے ہیں، اس کی تو تعویل کرتے ہیں، لیکن اب کے تعویل کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب جو ہے وہ چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اس پر نہیں جاتے۔ بہرحال اس آیت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین مومن تھے، اور یہ بھی ہمارا موقف ہے، واضح موقف ہے کہ تمام انبیاء، نہ صرف حضرت ابراہیم، تمام انبیاء جو ہے وہ ان کے والدین جو ہے وہ مومن ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے پہلے اپنے لیے طلب مغفرت فرمائی، ربنا اغفر لی، مجھے معاف کرو۔ یہ سطحی ذہن رکھنے والے جب دیکھتے ہیں کہ انبیاء اپنے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، کیوں طلب کرتے ہیں؟ ہمارے ائمہ کی دعاؤں میں جب وہ پڑھتے ہیں کہ ائمہ طلب مغفرت کر رہے ہیں، تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ ائمہ معصوم ہے، کیوں طلب مغفرت کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم جیسے ابو الانبیاء اپنے لیے مغفرت کیوں طلب کر رہے ہیں؟ ہمارے سطحی ذہن میں یہ آتا ہے کہ طلب مغفرت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گناہ سرزد ہو گیا، اپنی سطح پر لیتے ہیں انبیاء اور ائمہ کو بھی، پھر اپنی سطح پر لے کر، چونکہ ہم معافی طلب اس وقت کرتے جب ہم سے کوئی جرم ثابت سرزد ہوتا ہے، تو اسی سطح پر انبیاء اور ائمہ کو بھی رکھتے ہیں کہ ائمہ کوئی جرم سرزد نہیں ہوا، طلب مغفرت کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ طلب مغفرت جو ہے وہ جرم سرزد ہونے کے لیے نہیں ہوتا، طلب مغفرت جو ہے وہ آداب بندگی میں سے ہوتا ہے، بندگی کے آداب ہے کہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، نہیں کہ کوتاہی اور جرم سے معافی مانگے، بلکہ اس بات کی معافی مانگے کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، ما عرفنا کا حق معرفتی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص نہیں کرے گا کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ یہ تمام انبیاء جو ہے وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، یہ بندگی کا حق، یعنی آداب بندگی ہے، یہ اعتراف کرنا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی اور بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہوا، یہ آداب بندگی ہے۔ اس لیے ابراہیم اپنے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور والدین کے لیے بھی، اور وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے بھی طلب مغفرت کرتے ہیں۔
وہ بھی یوم یقوم الحساب، جب حساب قائم ہوگا، جب ہر شخص کو اپنے حساب کتاب دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حساب کے اللہ کے سامنے دینا ہوتا ہے۔ حساب لینے والا بھی خود اللہ تعالیٰ ہوگا، کوئی اور حساب نہیں لے گا۔ یعنی خود خدا کو جواب دینا ہے۔ ہم نے قیامت کے دن لقاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حضور میں جانا، لقاء اللہ، خود خدا کو جواب دینا ہوتا ہے، خود خدا ہم سے سوال کرے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس سے اللہ کو غافل تصور نہ کریں۔ اللہ نے بے شک انہیں اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی لوٹ نہیں رہی ہوگی اور ان کے دل خوف کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے۔ اس دنیا میں ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، کافر جو ہے وہ دن بدن ترقی کے طرف جا رہا ہے اور اس کے مال و منال، جاہ و سلطنت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ظالم کا ہاتھ دن بدن لمبے ہوتے جا رہے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، جس کا جو جی چاہے کرے، ایسا تأثر قائم ہوتا ہے احیاناً۔ جب کوئی ظالم جو ہے آتا ہے، قتل عام کرتا ہے، اپنے عوام کا قتل عام کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور وہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے، آرام سے کھا پی رہا ہوتا ہے، عیاشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہے نہ کوئی اس کا انتقام لینے والا ہے، کھلی چھٹی ہے ظالم کے لیے۔ ہم نے خود اپنے زمانے میں ایسے بہت سے ظالموں کو دیکھا، اور ان دنوں میں بھی ہم اس قسم کے ظالموں کو دیکھ رہے ہیں، ان دنوں میں خاص کر۔ اس سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہاں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی عدل و انصاف کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ گمان نہ کرو، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ غافل ہے، یہاں کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، ظالم سے انتقام لینے والا نہیں ہے، یہ نہ سوچو۔ انما یؤخرہم، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کائنات میں کہ مجرم کے جرم سرزد ہوتے ہی اس کو سزا نہیں دی جاتی یہاں پر، اور اگر مجرم کو جرم سرزد ہوتے ہی سزا دے دی جائے تو یہاں پر کوئی انسان جو ہے وہ زندہ نہ بچے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافر لوگ یہ گمان نہ کرے کہ جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں اس میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے ظلم سے غافل نہیں ہے، انما یؤخرہم، ان کو مہلت دی جاتی ہے۔
یہ مہلت جو ہے وہ ظالم کے لیے عذاب میں اضافے کا سبب اور مومن کے لیے اپنے ثواب میں اضافے کا سبب۔ یہی ایک مہلت مومن کو بھی ملتی ہے اور کافر کو بھی مل جاتی ہے، دونوں کو مہلت ملتی ہے۔ مومن اپنے درجات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور کافر اپنے عذاب میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ لیومن، اس دن تک کے لیے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن وہ چیزیں انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو یہاں نہیں نظر آتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے آج تمہاری نگاہ تیز ہے، قیامت کے دن ایک خطاب ملتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو یہاں قابل رؤیت نہیں تھی وہاں پر قابل رؤیت ہو جاتی ہے اور اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا کچھ ہونے والا ہے، سارا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ جب یوم حساب سامنے آتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے دوڑ دوڑ کے جانا پڑتا ہے، یعنی آرام نہ جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ اپنے ارادے کا اختیار رکھتا ہے، خود مختار ہے، نہ دوڑیں نہ جائیں، دوسری طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے، اس طرف نہ جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب حساب گاہ کی طرف بلا رہا ہوگا اس کو اس طرف نہ جائیں، نہیں ہو سکتا، بلکہ دوڑ کے جائیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جاؤ مسجدوں میں نماز پڑھو، وہ نہیں جاتا، دوسری طرف جاتا ہے، جہاں پر عشقدے ہوتے تو اس طرف چلا جاتا ہے مسجد کو پش کر کے۔ یہاں یہ ہو سکتا ہے، اس لیے قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہو؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی بادشاہی۔ دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہی ہے، کسی اور کی بادشاہی نہیں ہے یہاں بھی، لیکن یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھا ہے، خود مختاری دے رکھی ہے، انسان کو اختیار اور انتخاب کا حق دے رکھا ہے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن انسان کا اپنا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لیومن، اس دن کی طرف تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے حساب گاہ کی طرف، جہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اس طرف آرام سے بھی نہیں جا سکتے۔ آخر اپنی ہلاکت کی جگہ پر، اور حساب دینا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوتا ہے۔ مجرم کا یوم حساب بہت بہت برا دن ہوتا ہے، تو اس کے طرف دوڑ کر جائیں، آرام سے بھی نہ جائیں، نہیں، اس کا اپنا بس نہیں چلتا، اس کو دوڑ کے جانا ہوگا۔ مقنعی رؤوسہم، جو ہے وہ اپنے سر جو ہے وہ الٹی طرف جو ہے اوپر کی طرف الٹا ہوا ہوگا سر، مقنعی، سر الٹ جانا دوسرے کی طرف، اوپر کی طرف یوں الٹی ہوئی حالت میں جائیں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نگاہیں جو ہے وہ اپنی طرف یوں پلٹ کے بھی نہیں دیکھ سکتے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے، جہاں جانا ہے اسی کی طرف جو اس کی نگاہیں مرکوز ہوں گی۔ طرف نگاہ کو کہتے ہیں، اس کو کبھی بھی طرف نہ پڑھو، طرف پڑھو۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ہے لفظ طرف بھی، اور فقہی کتابوں میں آتا ہے کہ جانور کو ذبح کرو تو پھر وہ پاؤں ہلائے یا آنکھیں ہلائے، او حرک طرفہ، یہ لفظ آتا ہے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور خوف کی وجہ سے ان کے دل کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، یعنی دل کے پاس ہوتا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے، دل سے مراد یعنی ہوش اور عقل،
اس سے انسان ارادہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے ارادے کا مالک نہیں ہوگا، کھوکھلا ہوگا، اور ان کے پاس جو ہے کوئی اپنا ارادہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن تک کے لیے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن کے بارے میں تنبیہ کیجیے جس دن ان پر عذاب آئے گا، تو ظالم لوگ کہیں گے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مہلت کے لیے ڈھیل دے دے، اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ انہیں جواب ملے گا کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کسی قسم کا زوال و فنا نہیں ہے؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ، لفظ انذار کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا، انذار تنبیہ کرنے کو کہتے ہیں، یہاں ترجمہ جو کرتے ہیں ڈرانے سے صحیح نہیں ہے، ڈرانا انذار کا ترجمہ نہیں ہے، تخویف کا ترجمہ ڈرانا ہے۔ خوفا ڈرا دیا، انذرا تنبیہ کو کہتے ہیں، البتہ اس تنبیہ کو کہتے ہیں جہاں نتیجہ خوف ہوتا ہے، جہاں خوف ہے وہاں تنبیہ کرنا ہوتا ہے، جہاں خوف نہیں ہے وہاں لفظ تنبیہ کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، کہاں تنبیہ کرنا ہوتا ہے؟ جس کا انجام خوف پر منتج ہوتا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کی تنبیہ کرو، یوم یأتیہم العذاب، اس یوم کی تنبیہ کرو جس یوم میں ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ، پھر یہی ظالم لوگ یعنی مشرکین اور کافر لوگ کہیں گے کہ ہم کو مہلت دے دو، تو اس دن پھر مہلت نہیں ملے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یوم یأتیہم العذاب سے مراد عذاب استئصال ہے، یعنی تباہی کا، یعنی مکمل تباہی کا عذاب، اس کی طرف اشارہ ہے۔ عذاب یوم قیامت نہیں ہے، اوپر کی آیت میں قیامت کے دن کا ذکر تھا، اس کے بعد وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یأتیہم العذاب، عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے، یعنی تباہی کا عذاب ہے۔ اس کو عذاب استئصال کہتے ہیں کہ بہت سے امتوں کو تباہ کر دیا گیا، نابودی کا عذاب، استئصال یعنی جڑ سے اکھاڑنے والا عذاب۔ مکمل تباہی کا دن آنے کی تنبیہ کرو، جب مکمل تباہی کا دن آئے گا ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اور مثلا فرعون کو بھی کافی مدت ان کو ڈھیل دے دی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ عذاب آ گیا اور وہ غرقاب ہو گئے۔ اسی طرح باقی جو سرکش قومیں ہیں ان سب کو مہلت مل گئی، کافی دن تک مہلت مل گئی، کئی سو سال ان کو مہلت مل گئی، پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اس دن کے آنے کے انتظار کرو کہ یہ قوم، یہ امت قرآن بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، باقی تمام امتوں سے مستثنا نہیں ہے، تمہارے لیے بھی یہ دن آنے والا ہے۔ وَأَنذِرْ، اے رسول انذار کرو لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، ظالم لوگ اس دن کہیں گے ربنا آخرنا الی اجل قریب،
قریب مدت تک کے لیے کچھ ہم کو مہلت دے دو، نجب دعوتک، آپ کی دعوت کو ہم قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور رسول کی ہم پیروی کریں گے۔ لیکن اس مدت کے پورے ہونے کے بعد، اس امت کی عمر پورا ہونے کے بعد، جس طرح افراد کی عمریں ہوتی ہیں، قوموں کی بھی عمریں ہوتی ہیں، اور فرد کے لیے جو اس کا آخری اجل، حتمی اجل جب آ جاتا ہے تو فرد کو بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ دو قسم کا اجل ہے، ایک اجل مسمى ہے جو ناقابل تغیر و تبدیل ہے، اور ایک اجل ہے جو قابل تغیر و تبدیل ہے، اس کے اعمال کے ساتھ مربوط ہوتا ہے افراد کے لیے۔ جس طرح افراد کے لیے بھی عمریں ہوتی ہیں، دو اجل ہوتے ہیں، قوموں کے لیے بھی دو اجل ہوتے ہیں۔ ایک اجل قابل تغیر و تبدیل ہے، اگر قوموں نے صحیح عمل کیا تو ان کو نمتع ہو، زندگی دے دی جاتی ہے، اور اگر ان لوگوں نے سرکشی جاری رکھی تو ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، وہ قابل تغیر و تبدیل ہے۔ لیکن آخر ان امتوں نے ہر صورت میں تباہ ہونا ہے، ظالموں نے تباہ ہونا ہے، وہ قابل تبدیل نہیں ہے، وہ اجل مسمى قابل تغیر و تبدیل نہیں، پہلے بھی آپ کو بتایا۔ الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم رسولوں کی پیروی کریں گے اور آپ کی دعوت کو بھی قبول کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، تم قسمیں ہی نہیں کھاتے تھے اس سے پہلے کہ ہمارے لیے زوال نہیں ہے، اور کون ہے جو ہماری طاقت کو، ہماری قوت کو، ہماری اس ثقافت کو تباہ کرنے والا۔ بہت بڑے دعوے کیے تھے فرعون نے بھی اور دیگر ظالم قوموں نے کہ ہم کو کوئی زوال نہیں دے سکتا، بالآخر ان سب کے اوپر زوال آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔